لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فضیلۃ الشیخ مولانا عبدالہادی العمری حفظہ اللہ، صدر مجلس القضاء الاسلامی برطانیہ، جناب عبدالغفور صاحب، ذمہ دار مسجد حاضہ اور دیگر حضرات و خواتین، ہمزود حالات کے بعد آج کا یہ پروگرام جس میں کل 4 تقریریں ہونے والی ہے اب سے لے کر عشاء کی نماز تک، مجھے جو عنوان مسجد کی طرف سے دیا گیا ہے وہ عنوان یہ ہے: رمضان کی تیاری اور ہماری ذمہ داریاں. رمضان کی تیاری اور ہماری ذمہ داریاں. میرے بزرگوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو نقل کیا ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح لغیری ہی کہا ہے، یعنی شواہد کی بنیاد پہ یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو رمضان کا مہینہ جب آنے لگتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو اس کی آمد پر مبارکبادی دیتے ہیں. یبشر اصحابہ، اپنے اصحاب کو مبارکبادی دیتے ہیں، رمضان کی خوشخبری دیتے ہیں اور فرماتے ہیں قد جاءکم شہر رمضان، دیکھو ابھی ایک مبارک مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، تمہارے پاس آیا ہے، آ رہا ہے. شہر مبارک، یہ بالکل مبارک مہینہ ہے. کتب اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے. فیہ تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے بالکل اوپن ہو جاتے ہیں، جو چاہے داخل ہو سکتا ہے کوشش کر کے. وتغلق ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر دیتا ہے. وتغل فیہ الشیاطین، اور اس مہینے میں شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شیطانوں کو، جو سخت قسم کے شیاطین ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی پیروں میں اللہ تعالیٰ بیڑیاں پہنا دیتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو ایک رات کا ثواب، عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت کے برابر. جیسے سورہ القدر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر ایک مہینے 1000 مہینے کے برابر ثواب والی رات ہے. اس ایک رات کی عبادت کریں گے تو آپ کو 1000 مہینے کے عبادت کا ثواب ملے گا.
پھر آخری میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس مہینے کی کے خیر سے اپنے آپ کو محروم کر لیا یا محروم کر دیا گیا تو یہ شخص حقیقی معنی میں محروم ہے، اس نے بہت اہم چیز اپنے حصے کی گنوا لی۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اسی حدیث کی بنیاد پہ میں آپ تمام حضرات کو اس مہینے کی آمد پر مبارکباد دیتا ہوں کہ ابھی چند دنوں کے بعد ایک مبارک مہینہ جس میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مہینے کو عطا کرے اور اس مہینے کو پا کر بھرپور عبادت کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، اس ماہ کی آمد سے قبل ہم کو سب سے پہلی جو چیز کرنے کی ہے، جو انتہائی اہم ہے، جس سے عمومی طور پر ہم سب غافل رہتے ہیں، اس کو کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان ینوی الخیر ویعزم علیہ، یعنی نیکی کا ارادہ کرنا اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرنا۔ یعنی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے چند دنوں کے بعد، ابھی سے ہم نیت کر لیں، ابھی سے ہمیں نیت کر لینا چاہیے اس مہینے میں میں اس کے روزے رکھوں گا اور یہ کام کروں گا، یہ نیکی کے کام کروں گا۔ نیت بھی کرے اور عمل کرنے کا عزم کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رحمہ اللہ، وہ اپنے باپ سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑے امام، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، اور جن کا مسلک قرآن و حدیث سے بہت زیادہ قریب ہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے باپ سے کہتے ہیں اوصینی، قال اوصینی، اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، یعنی کچھ وصیت کیجیے، کچھ نصیحت کیجیے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے، حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے سے وصیت کرتے ہیں، بیٹے کو وصیت کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ انوی الخیر، انوی الخیر فانک لا تزال بخیر ما نویت الخیر، نیکی کی ارادہ کرو، کیونکہ جب تک تم نیکی کا ارادہ کرو گے تب تک تم خیر میں رہو گے۔ یعنی جو بات میں نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو ہمیں عزم کرنا ہے، جو نیت کرنا ہے اور عمل کرنے کا عزم کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر تاکہ ہم اس مہینے کے میں خوب عبادت کریں گے، اور عبادت کرنے، محنت کرنے کا ابھی سے پکا اور سچا ہمیں ارادہ کرنا چاہیے۔ ڈاواں ڈول نہیں کہ کبھی تراویح پڑھیں گے، کبھی نہیں پڑھیں گے، کبھی روزہ رکھیں گے، نہیں رکھیں گے، کبھی تلاوت کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں، اللہ سے بالکل خلوص دل کے ساتھ۔ پہلی بات تو نیت کرنا، نیت کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کا بھی عزم کرنا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، نیت ہمارے دین میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بتلایا گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے بعض اخبار کے اندر محدثین نے لکھا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے، ان نیت المؤمن ابلغ من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ اہم ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، مومن کی نیت، ان نیت المؤمن ابلغ من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اہم ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، صحیح ابن حبان کی اور دیگر روایتوں میں ایک حدیث آتی ہے، حدیث قدسی،
اور مسلم شریف کی بھی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ فلم يعملها كتبت له حسنۃ فإن عملها كتبتها بعشر أمثالها إلى 700 إلى آخر الحدیث. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اپنی بات بتاتے ہیں قرآن کے علاوہ. قرآن تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ بندہ اگر ایسا کرے گا تو میں اس کو یہ ثواب دوں گا. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من ہم بحسنۃ، جو کوئی نیکی کی نیت کر لے، صرف نیکی کی نیت کر لے، فلم یعملھا، لیکن وہ اس پہ عمل نہ کر سکے، کتبت لہ حسنۃ، کسی بھی سبب کی وجہ سے کوئی عذر آ گیا، بیمار ہو گیا، یا سفر میں چلا گیا، یا فوت ہو گیا، انتقال ہو گیا، لیکن اس نے نیت کر لی تھی ایک اچھے کام کرنے کا، لیکن اس سے قبل کے عمل کرے، اس کو کوئی ایسا عذر پیش آیا جس کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبت لہ حسنۃ، اس کی نیت کے مطابق جس کا عمل اس نے کیا ہے باقاعدہ اس کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں اس کے اعمال نامے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث. فَإِنْ عَمَلَهَا كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ فَإِنْ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، یعنی کوئی نیت نیکی کا کر لے اور وہ کر نہ سکے کسی عذر کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ دیتے ہیں. اور اگر وہ نیت کے مطابق عمل کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَىٰ 700. اور اگر وہ عمل کر لیتا ہے تو ایسے خوش نصیب بندے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی سے لے کے 700 نیکیوں کے تک میں اس کو اجر دوں گا، اس کی نیت اور اس کے اخلاص کی بنیاد پر. ایک ہی کام 2 آدمی کرتے ہیں، ایک کی نیت جو ہے ڈاواڈول ہوتی ہے لیکن اچھی ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑا چھپا کے، بڑی جو ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیکی کو مٹھی باندھ کے وہ کرتا ہے، چاہے صدقہ دیتا ہے، چاہے کوئی اچھا عمل کرتا ہے، بس اس کے دل و دماغ میں یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، کسی اور کو خوش کرنے کی میری کوئی نیت نہیں ہے، دنیا والوں سے مجھے کوئی سروکار نہیں، بس مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا تک ایک نیکی کا بدلہ دیں گے اس کے اخلاص کے بنا. تو میرے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص نیکی کی نیت کرے اور اگر وہ کسی وجہ سے عمل نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی اس کا ثواب دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی نیت کی بنیاد پہ. جیسے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا مرض او سافر کتب له اجر ما كان يعمله صحیحا مقیما. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندہ جب بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے، غور سے سننے والی بات ہے، دیکھیے، یعنی ایک بخاری شریف کی حدیث سے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ چلا جاتا ہے، کتب له اجر ما كان يعمله صحیحا مقیما، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اعمال نامے میں اس کی ویسی نیکی لکھ دیتا ہے جیسے وہ صحت کی حالت میں اس نے وہ نیک کام کرتا رہا ہے. ایک آدمی مسلسل قرآن پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بہت کچھ نیکیوں کے کام کرتا ہے، مسجد کی خدمت کرتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اچانک وہ بیمار پڑ جاتا ہے. 10 دن اس نے وہ کام نہیں کیا، 1 مہینہ اس نے کام نہیں کیا، وہ نیک کام نہیں کر سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو معمول تھا اس کے معمول کے مطابق، بخاری شریف کی حدیث ہے، نہ کرنے کے باوجود اس کو وہ عمل کا اس کو
اس کا عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھ کے اس کو وہ اجر دیتا ہے. یہ سفر کی حالت میں چلا گیا، سفر کی بنیاد کی وجہ سے، سفر کی وجہ کی وجہ سے وہ اگر کوئی نیک عمل نہیں کر سکا. کتنے ایسے بزرگ ہیں میرے بھائی بزرگوں، بڑھاپے میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو مغفرت فرمائے، وہ مجھ سے کہتے تھے کہ بیٹے اب جو ہے ویسی عبادت نہیں ہوتی ہے جیسے جو ہے پہلے ہوتی تھی، بھول جاتا ہوں، نمازیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، لمبی نماز نہیں پڑھ سکتا. ان کو میں یہی حدیث سناتا تھا. آپ کے لیے خوشخبری ہے، صحت کی حالت میں آپ جو کچھ نیکیاں کرتے تھے، اب بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے یہ کام آپ نہیں کر سک رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا جو اچھی حالت میں، صحت کی حالت میں آپ عمل کرتے تھے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ان حدیثوں سے جو پہلا پیغام ہے، جو میرا عنوان ہے رمضان کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ابھی سے بھرپور انداز میں نیت کریں کہ رمضان میں ہم خوب عبادت کریں گے اور عمل کرنے کا عزم کریں. اگر خدا نہ خواستہ ہم رمضان تک نہیں پہنچ سکے، یا آدھے رمضان میں ہم پہنچے اس کے بعد ہمارا انتقال ہو گیا، کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یا رمضان میں داخل ہونے سے پہلے کتنے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے عزم کر لیا، نیت کر لی، تو اس عزم اور نیت کی بنیاد پہ ان کو پورے رمضان کا ثواب ملے گا. تراویحوں کا، روزوں کا، تلاوت کا، جو جو اس نے عزم کیا ہے وہ آگے میں ذرا بتاؤں گا تفصیل سے، تو اس کو وہ ثواب ملے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کام، ابھی رمضان 2-4 دن میں آنے والا ہے، 2-3 دن میں آنے والا ہے، تو ابھی سے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہم نیت کریں کہ اللہ مجھے اس رمضان میں بھرپور عبادت کرنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور تجھے راضی کرنا ہے، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانا ہے، اور جنت کا مستحق مجھے اپنے آپ کو بنانا ہے. یہ اگر ارادہ آپ کر لیں، اگر کسی وجہ سے عذر ہو گیا، بیمار پڑ گیا، مثلا انتقال نہیں ہوا لیکن بیمار پڑ گئے، آپ روزے نہیں رکھ سکے، یا سفر آپ کو جو ہے عذر لاحق ہو گیا، کسی ضروری کام سے آپ کو سفر کرنا ہے جس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکے، صحیح عبادت نہیں کر سکے، پھر بھی آپ کو رمضان کی عبادتوں کا اجر ملے گا. نیت کے سلسلے میں ایک تفصیلی بات بھی میں آپ کو، اس مجمل بات کی تفصیل بھی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ فائدہ اٹھائیں. نیت کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی نیت یہ کرنا ہے کہ روزے اللہ ہم پورے کے پورے رکھیں گے انشاءاللہ. یہ نیت کرنا اور اس عمل کو کرنے کا عزم کرنا. جیسے کہ روزہ بہت ہی اہم چیز، رمضان کا مہینہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں نے تم پہ روزے فرض قرار دیے ہیں جس طرح سے اگلی امتوں پہ فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک پرہیزگار بن جاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کس لیے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے رمضان کے مہینے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اس نیت کے ساتھ روزے کی نیت کرنا چاہیے اللہ ابھی سے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے تاکہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. ایک تو تیرا حکم ہے، دوسرا میں اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہوں. دوسری چیز ابھی سے جو نیت کرنی ہے ہمیں وہ ہے نماز تراویح، قیام اللیل. کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک بڑا سبب ہے. قیام اللیل کوئی معمولی ایسی عام سی نماز نہیں ہے، بلکہ جو مقصد ہے ہمارا اس زندگی کا، آخرت کی کامیابی، صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تراویح کی نماز پڑھنے میں ہمیں وہ حاصل ہو سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور ثواب کمانے کی نیت سے نماز تراویح پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. دوسری چیز جو ہمیں نیت کرنی ہے اور عمل کرنے کا عزم کرنا ہے وہ تہجد کی نماز، وہ قیام اللیل ہے، وہ تراویح کی نماز. اور تیسری چیز قراءۃ القرآن، قرآن مجید کی تلاوت. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں ایک مرتبہ کم سے کم ضرور قرآن ختم فرماتے تھے. جب آپ کی وفات کا سال آیا، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ
آپ نے قرآن پڑھا حضرت جبرائیل کے سامنے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ایک مومن بندے کو کم سے کم ابھی سے نیت کر لینی چاہیے کہ ایک مرتبہ میں قرآن مجید کو جو ہے کیا کہتے ہیں ضرور پورے رمضان میں پڑھوں گا. اگر ایک سے زائد مرتبہ پڑھے تو بہت اچھی بات ہے. اور چوتھی چیز علماء نے لکھا ہے کثرت لزوم المساجد. یعنی ابھی سے ہمیں عزم کرنا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں گزاریں گے، یعنی مسجدوں میں گزاریں گے. بہت بڑی بات ہے، یعنی اتنی بڑی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا معمول کیا تو فرماتے ہیں کہ فقط جاء عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر عن صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کانوا یقولون اذا دخل شہر رمضان نلزم المساجد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم صحابہ کا ہمارا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آ جاتا نلزم المساجد، ہم مسجدوں کو لازم پکڑ لیتے، مسجدوں کو اپنا مسکن بنا لیتے، مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے اور مسجدوں سے خوب فائدہ اٹھاتے. نلزم المساجد، کیوں مسجدوں میں آ کے ہم پناہ لیتے؟ اس کا سبب بتاتے ہیں نحفظ صیامنا. مسجد میں جا کر مسجد کو لازم پکڑ کر بیٹھ جاتے مسجدوں میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنا چاہتے. یعنی بڑی پتے کی بات ہے. صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے صحابہ کے بارے میں، نحفظ صیامنا، یعنی مسجدوں میں جا کے بیٹھ کے اپنے روزوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں. یعنی مسجد میں داخل ہو کر جب انسان عبادت میں اپنے آپ کو وقت لگاتا ہے تو وہ باہر کی دنیا میں بہت سارے غلط کام کر سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے، کسی کو گالی دے سکتا ہے. جیسے کہ حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں ایک آدمی جو اگر روزہ رکھتا ہے لیکن پھر بھی جھگڑا کرتا ہے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. روزہ رکھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، گالی دیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے تعلق سے جو بات بتلائی ہے کہ نلزم المساجد نحفظ صیامنا، کہ ہم مسجدوں کو لازم پکڑتے تاکہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں، تو اس کا مطلب یہی ہے. اور پھر میرے بھائی اور بزرگوں، یہ سوء اتفاق ہے کہ آج کل ہم نے مسجدوں کو عبادت سے زیادہ گفتگو کرنے، ادھر ادھر کی بات کرنے کے لیے جو ہے، حالانکہ گفتگو کرنا جائز ہے لیکن وہ جب بہت اشد ضرورت ہو آپ کو، ورنہ یا انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ مجبور ہیں کہ انتظامات کرنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے بات کریں، کسی کو کہیں ایسا کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کر سکتے ہیں. لیکن عام مصلی ان کو چاہیے کہ مسجد میں خاموشی کے ساتھ عبادت خود بھی کریں، دوسرے عبادت کرنے والوں کو ان کی عبادت میں خلل نہ ڈالیں. لیکن اکثر ہم اس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں غلطی کر جاتے ہیں کہ مسجد میں آ کے جو ہے کیا کہتے ہیں زور سے، حتیٰ کہ کبار علماء نے، آپ کو تعجب ہوگا، کبار میں نے پڑھا ہے اور ان کی ویڈیو سنا ہے، کبار علماء جیسے شیخ صالح الفوزان وغیرہ جو آج کل جو سعودیہ عرب کے مفتی اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مسجد میں جو ہمارا یہ جو معمول ہے، ہر آدمی داخل ہوتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، بلند آواز سے، تیز آواز سے سلام کرتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا معمول صحابہ کا نہیں تھا، ایسی کوئی روایت حدیث میں نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات ہمیں نہیں سکھلائی کہ مسجد جیسے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں بتایا گیا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام بلند آواز سے سلام کرو، گھر سے جاتے ہوئے بلند آواز سے سلام کرو. جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے بلند آواز سے سلام کرتا ہے تو شیطان کو باہر چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ اندر داخل نہیں ہوتا. تو اس طرح سے بتلایا اس کا طریقہ کہ آپ سلام ضرور کریں، لیکن کیسے؟ آپ داخل ہوں مسجد کے اندر، جو قریب کے جو لوگ ہیں جہاں پہ آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، قریب کے لوگوں کو آہستہ آواز سے، تاکہ صرف وہ لوگ سن سکیں جو دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جو دوسرے لوگ تلاوت کر رہے ہیں، جو دوسرے لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں عبادت کر رہے ہیں، دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، اذکار کے اندر مشروق ہیں. آپ دیکھیے کہ ایک آدمی آیت الکرسی شروع کرتا ہے پڑھنا، اس کے بعد 10 آدمی آتے ہیں، السلام علیکم جواب دینا، اللہ لا الہ الا آدھا پڑھتا ہے، کتنے مرتبہ اس کو دہرانا پڑتا ہے. اور نماز کے اندر بھی آپ ہیں تو
تو کتنی مرتبہ آپ کو ڈسٹریکٹ ہوتا ہے یہ چیز. ہاں اکیلے اگر مسجد کے اندر اکیلے آپ ہیں اور کوئی آدمی آپ کو جو ہے سلام کرتا ہے مسجد میں زور سے، اکیلے ہیں، تو آپ کو اشارے کے ساتھ جواب دینے کا آپ کو حکم ہوا ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، ایک ضمن بات میں نے آپ کو بتائی. تو مسجد کے اندر کوشش کیجئے کہ رمضان کے مہینے بالخصوص مسجد میں صحابہ جیسے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ مسجد میں جب ہم مسجد میں پناہ لیتے تاکہ اپنے روزوں کی حفاظت کر سکیں. لیکن ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں شور ہنگامہ کرنے، ایک دوسرے ایک غلطی کرتا ہے دوسرے کو ڈانٹتے ہیں، دوسرا تیسرے کو ڈانٹتا ہے، اس کی غیبت اس کی غیبت، اس کی برائی اس کی برائی. نیکی کمانے کے بجائے مسجد کے اندر ہم جو ہے اپنے کانوں پہ اپنے اعمال نامے کے اندر گناہ بھرتے چلے جاتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں وہ اس لیے داخل ہوتے تھے، پناہ لیتے تھے تاکہ وہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اور ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ فرض نماز سے بہت پہلے آ جاتے ہیں اور نماز کے بعد بھی آپ بہت دیر تک بیٹھتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے. اگر کسی کی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ فرض نماز سے بہت پہلے آ کے مسجد میں بیٹھ جائے اور فرض نماز کے بعد بھی دیر تک اپنے مصلی پہ بیٹھا رہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اگر کوئی شخص نماز کا انتظار کرتا ہے فرض نماز کے لیے، یہ امام آئے فرض نماز پڑھائے، انتظار میں بیٹھا ہے، ذکر و اذکار میں بیٹھا ہے، تو ایسے شخص کو فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پہ رحم کر، اللہ مغفر لہ ورحمہ، اے اللہ اس پہ رحم کر، اس کی مغفرت فرما. اور اسی طرح سے جو نماز کے بعد بھی وہ بہت دیر تک ذکر و اذکار میں بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی فرشتے دعا کرتے ہیں. اور ایک اور اضافی بات بھی علماء نے حدیث کے اندر یہ بتائی ہے کہ جب تک وہ کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے یا اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، نماز کے بعد وہ نماز کی حالت ہی میں رہتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے ما لم یتکلم، یہاں تک کہ وہ کسی سے بات نہ کرے. یعنی فرض نماز کے بعد آپ بیٹھے ہوئے نماز سلام پھیر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود خاموشی کے ساتھ ذکر و اذکار میں ہے، آپ کا وضو نہ ٹوٹے اور آپ جو ہے کسی اپنے ساتھی کو کوئی جو ہے نقصان نہ پہنچائے، دکھ نہ پہنچائے، کوئی ایذا نہ پہنچائے، تو آپ کو کیا ثواب ملتا ہے؟ ثواب وہی ہے جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں. گویا کہ نماز کی حالت میں جو آپ کو ثواب ملتا ہے وہ ثواب آپ کو ملتا ہے. تو خلاصہ کلام میرے بھائیو اور بزرگو یہ ہے کہ مسجدوں کو لازم پکڑنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے. تو اس کی نیت کرنا کہ ہم ابھی سے نیت کر لیں اور اس پریکٹس کو اپنانے کی ہم عزم کریں. اور پانچویں چیز ہے میرے بھائی اور بزرگوں، ابھی سے ہمیں نیت کرنا ہے الصدقات، صدقہ کرنے کی. صدقے دو قسم کے، ایک فرض صدقہ ہے اور دوسرا صدقہ نفل صدقہ. فرض صدقہ زکوٰۃ ہے. اگر کسی کا معمول ہے کہ رمضان ہی میں وہ زکوٰۃ دیتا ہے، ابھی سے آپ کیلکولیشن وغیرہ کر کے جو ہے نا اللہ سے ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ مجھے اللہ نے مال و دولت دی ہے، مجھے اس رمضان میں اپنی زکوٰۃ ادا کرنا ہے. اور پھر اس کو کیسے کیا کرنا ہے، اس کی عملی شکلیں بھی آپ اس کو اپنے آپ کو عزم کر لیں کہ مجھے کیسے کس کو دینا ہے. ابھی سے عزم کر لیں. خدا نہ خواستہ آپ فوت ہو جاتے ہیں تو مال سب دوسروں کا ہو جاتا ہے، دوسرے وارث ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کی بنیاد پر جیسے میں نے بتلایا آپ کو اس کا اجر ضرور مل کے رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. آپ کی زندگی ہمیشہ ایسی تھی کہ ہمیشہ جو ہے خیر کے کاموں میں آپ بالکل بہت زیادہ آگے بڑھتے. کوئی بھی نیکی کا کام نظر آتا تو کرنے کے لیے دوڑ پڑتے. لیکن فرماتے ہیں صحابہ وکان اجود ما یکون فی رمضان، یعنی رمضان آتا تو بہت زیادہ. اور ایک حدیث اس کا آگے حدیث میں اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے کہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، یعنی تیز ہوا جو چلتی ہے اس طرح سے تیزی کے ساتھ آپ صدقہ و خیرات نیکیوں کے کام کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، چھٹی چیز افطار الصائم.
ابھی سے نیت کر لیں کہ میں اپنے بھائیوں کو روزہ کھلواؤں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزہ صرف غریب کو کھلانے کو ثواب نہیں ملتا، ہر کسی کو روزہ کھلانے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ صرف غریب کو کھلانے سے، افطار کرانے سے آپ کو ثواب ملتا ہے، نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بارے علماء نے کہ جو حدیث ہے من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقض من اجر الصائم شیئا۔ ابن ماجہ، ترمذی اور ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلاتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا ہے، کان لہ مثل اجرہ، اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، اور پھر اس کے جو روزہ رکھا ہے اس کا کوئی اجر کم نہیں کیا جاتا ہے، برابر روزہ والے کو بھی پورا اجر اور جس نے روزہ افطار کرایا اس کو بھی پورا اجر ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یاد دہانی کے لیے، 7ویں چیز جس کی آپ کو ابھی سے نیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا اہتمام کریں، ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم، کیونکہ 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب ہے، ابھی سے آپ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ ہم اس سال لیلۃ القدر، شب قدر کو جاگ کر پوری رات کی ہم عبادت کریں گے، دعائیں کریں گے، تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے رو کر دعا کر کے اپنی بخشش کروائیں گے، اور 1000 مہینے کا ثواب حاصل کرنے کا عزم کریں۔ ابھی سے عزم کر لیجیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جیسے کہ میں نے بتایا، رمضان میں داخل ہونے سے پہلے نیت کرنے کا فائدہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی عذر کی وجہ سے رمضان میں آپ عبادت نہ کر سکے، یا فوت ہو گئے پھر بھی، یا سفر میں چلے گئے، یا بیمار ہو گئے، پھر بھی آپ کو آج کی نیت کی وجہ سے، بنیاد پہ سچے مخلص ہو کر آپ نے نیت کیا تھا اور عمل کرنے کا عزم کیا تھا، تو اس کے وجہ سے آپ کو پورے رمضان کا ثواب ملے گا۔ دوسری چیز میرے بھائی اور بزرگوں، رمضان سے پہلے ہمیں کرنے کی ہے، وہ ہے دعا۔ دعا اسلاف کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں رمضان کو پہنچا دے، رمضان تک ہمیں زندہ رکھ دے، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان تک ہمیں پہنچا دے، رمضان تک پہنچا دے۔ کیوں؟ ان کے مد نظر یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ، جیسا کہ کامیابی کا پورا خلاصہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو کامیابی مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر حدیث میں جو بتلایا گیا ہے کہ ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلک فی کل لیلۃ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ ہر روزے کے افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو جہنم سے آزاد کر دیتے، روزے داروں کو جہنم سے آزاد کر دیتے، اور یہ ہر رات اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اس قدر اہم ہے میرے بھائی اور بزرگوں۔ ایک واقعہ میں بتلاتا ہوں جس کو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی آپ لوگوں کو بتلایا تھا، جو لوگ جمعہ میں حاضر تھے انہیں سنا ہوگا ان لوگوں نے، اور میں جو لوگ حاضر نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بات دوبارہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ کان رجلان من قبیلۃ بلیہ، اسلم، قبیلے بلیہ کہ 2 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ وہ اسلام قبول کر لیتے، واستشہد احدہما، ان میں کا ایک بہت مجاہد ٹائپ کا انسان تھا، وہ جہاد میں جا کے شہید ہو گیا، وأخر الآخر سنة، اور دوسرا اس کا جو ساتھی تھا وہ ایک اور سال زندہ رہا۔ قال طلحہ ابن عبید اللہ وأوریت الجنة، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشر مبشرہ جن کا شمار ہوتا ہے،
بڑے عظیم، بڑے سخی، اس وقت کے بلینر تھے. 7,000 لاکھ درہم انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. 7,000 لاکھ درہم، بلینئر صاحب اس وقت. یہ کہتے ہیں کہ فَأُورِیتُ الجنت، کہ میں خواب میں جنت دیکھا. فرأیت فیہا المؤخر منہما ادخل قبل الشہید. میں خواب دیکھتا ہوں کہ وہ دو لوگوں میں سے جو بعد میں فوت ہوا 1 سال کے بعد، وہ سب سے پہلے جنت میں گیا، اور وہ جو دوسرا ہے 1 سال کے اس کے بعد میں گیا. فعجبت لذالک. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا. پہلے تو وہ شہید ہو کے مرا، بعد میں وہ دوسرا شخص 1 سال کے بعد مرا، لیکن پہلے وہ نہیں گیا، دوسرا جو 1 سال اور زندہ تھا وہ جنت میں چلا گیا پہلے. فاصبحت، تو صبح ہوئی. فذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس واقعے کو میں نے، اس خواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے ذکر کیا. فقال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں الیس قد صام بعدہ رمضان. کیا وہ جو شخص 1 سال کے بعد فوت ہوا اس کو رمضان نصیب نہیں ہوا تھا؟ رمضان پا کر اس نے رمضان کی عبادتیں کی تھی، رمضان کے روزے رکھا تھا. وصلی کذا و کذا رکعتا صلاۃ سنۃ فأین صلاتہ بعد صلاتہ وصومہ بعد صومہ وعملہ بعد عملہ ان بینہما کما بین السماء والارض. یعنی اس نے تو نمازیں پڑھی، روزے رکھا، رمضان میں خوب عبادتیں کر کے اس نے اس سے آگے چلا گیا. یعنی شاہد جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کی اس قدر اہمیت ہے کہ جنت میں وہ شخص پہلے داخل ہوا شہید سے پہلے جو 1 سال بعد فوت ہوا. امام احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جو شخص بعد میں شہید ہوا لیکن وہ رمضان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا الیس قد صام بعدہ رمضان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے پہلے جنت میں داخل ہوا کیونکہ اس کو رمضان ملا تھا اور رمضان کے اس نے روزے رکھے تھے. کتنی اہمیت ہے رمضان کے مہینے کی. اس لیے بھائیوں ابھی سے عزم کر لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جو ہے تیار کر لو. حدیث میں آتا ہے، ابھی 10 منٹ میرا وقت ہے، انشاءاللہ وقت پہ اپنی بات ختم کر لوں گا. تو یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خیرکم من طال عمرہ وحسن عملہ. ترمذی، احمد اور دارمی وغیرہ کی حدیث ہے، تم میں کیا بہترین شخص. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ نے کہ کون سا شخص سب سے اچھا ہے، کون سا آدمی سب سے اچھا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو. طویل عمر کے ساتھ اچھا عمل ہونا ایک اچھی علامت ہے. اور ایک دوسری حدیث میں مسلم شریف کی ہے، وہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنُ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا. یعنی مومن کی عمر جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہتر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کو اور نیکی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ لوگ ابھی سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا دے تاکہ ہم عبادت کر کے اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا لیں اور جنت میں ہمارا داخلہ ہم ریزرو کروا سکیں. اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے. ایک کام جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنے کا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، توبہ کرنا. اہل علم نے لکھا ہے کہ گنہگار آدمی کی اللہ تبارک و تعالی عبادت نہیں قبول کرتا. یعنی ایک سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. یعنی تم خوشی سے یا کراہت کے ساتھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں مال، لن يتقبل منکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اس نیکی کو قبول نہیں کرے گا. خوشی سے بھی دیے، تنگی کے بہت ناپسند کر کے بھی دیے، لیکن تمہاری یہ نیکی کو اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم
गुनहगार कौम। तो इससे इस्तेदलाल किया उलमा किराम ने, गुनहगार बंदे की इबादत अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। जैसे कि हदीसों में आता है, मन शरीबल खमरा, जो शख्स शराब पीता है 40 दिन तक उसकी इबादत को अल्लाह कबूल नहीं करता। इसी तरह से मन अता अर्राफन, जो शख्स किसी काहिन के पास जाता है अपना हाथ दिखाने के लिए ताकि मुझे बताए कि मेरा फ्यूचर क्या है, जो जाते हैं लोग मुख्तलिफ काहिनों के पास, किसी के पास जाके अपना फ्यूचर दिखाने के लिए हाथ दिखाया तो 40 दिन तक ऐसे शख्स की इबादत नहीं कबूल होती जब तक कि वो तौबा ना कर ले। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस से ये मतलब नहीं कि बंदा वो अगर शराब पी लिया उसके बाद वो नमाज पढ़ना छोड़ दे, ऐसा नहीं। नमाज पढ़े, उसका फ़र्ज अदा हो जाएगा लेकिन उसको सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, रमज़ान के महीने में दाखिल होने से पहले हमें चाहिए कि हम याद कर करके अपने सारे कबीरा गुनाह को माफ़ करवाएं। अल्लाह ताला फरमाता है, वतूबू अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ मोमिन बंदो तुम सब के सब अल्लाह से तौबा करो। क्यों? ताकि तुम कामयाब हो जाओ। दूसरी जगह अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तौबा नसूहा करो, खालिस तौबा करो। खालिस तौबा क्या है मेरे भाई और बुजुर्गों? कि आप गुनाह करने के बाद फौरी अल्लाह के डर से उस गुनाह से आप अपने आप को रोक लो। गुनाह दो किस्म के होते, एक अवामिर को छोड़कर, फ़राइज़ को छोड़कर आप गुनहगार होते हैं। जैसे फ़र्ज़ नमाज है लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ता बंदा, गुनहगार। वालिदैन को खुश रखना ये नेकी है। अगर वो कोई शख्स माँ और बाप को नाराज़ रखा हुआ है, माँ बाप उसके खुश नहीं है, तो उसकी नेकियां कबूल नहीं होती, वो गुनाह के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो सबसे पहली चीज़ शर्त है तौबा की, खालिस तौबा की, कि आप उस गुनाह से फौरी अपने आप को रोक लें। नमाज छोड़े हैं तो नमाज फौरी पढ़ना शुरू करें। कोई गुनाह का काम कर रहे हैं तो गुनाह का काम फौरी आप अपने आप को रोक लें। और दूसरी चीज़ है, उस गुनाह पे आपको नदामत होनी चाहिए। वाकई मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए तो ये गुनाह का काम था, वालिदैन को नाराज़ नहीं करना था मुझे, किसी वजह से मैं नाराज़ हो गया शैतान के बहकावे में आकर। मैं आइंदा से अपने माँ बाप को अब नाराज़ नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा, जुआ नहीं खेलूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, किसी पे जुल्म नहीं करूँगा, ना किसी का माल नहीं हड़प करूँगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो तौबा कर लेता है बंदा। और फिर खालिस तौबा की एक अहम बुनियादी शर्त है जिसको उलमा ने लिखा है, वो ये है कि आपको अज़्म करना पड़ेगा कि आइंदा मैं ये गुनाह का काम नहीं करूँगा। पूरा अज़्म, ऐसा नहीं कि फिर कर लूँगा फिर देखेंगे, ऐसा नहीं, पूरे इरादे। किसी वजह से दोबारा हो गया, हदीस में है कि अल्लाह ताला से दोबारा तौबा करोगे तो दोबारा माफ़ कर देगा अल्लाह ताला। लेकिन आपको पहले मरहले में आपको अल्लाह से बिल्कुल पक्का वादा करना है कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह तो मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते, वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही व याफ़ू अनिस सय्यात व यअलमु मा तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला तौबा, अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ़ करता है, और वो अच्छी तरह तुम्हारे दिलों से वाकिफ़ है कि तुम सच्ची तौबा कर रहे हो कि झूठी तौबा कर रहे हो। और एक तौबा की शराइत में से एक शर्त ये भी है कि अगर वो गुनाह का काम, जुल्म, ज़्यादती बंदों के ताल्लुक़ से है तो आपको बंदों का हक़ भी अदा करना है। किसी का आपने माल हड़पा है, या किसी का दिल दुखाया है ना हक़, या किसी की ज़मीन हड़पी है इस मुल्क में या अपने मुल्कों के अंदर, या कोई और ऐसा काम किया है जिसकी वजह से किसी का माल, किसी का ख़र्च हड़प दिया है, या किसी पे जुल्म किया है, तो उस बंदों के हक़ को भी आपको पहले अदा कर लेना चाहिए। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची और पक्की तौबा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और ये काम रमज़ान आने से पहले करने का ये भी है मेरे भाई और बुज़ुर्गों, कि अगर हमारे पिछले रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं तो अभी वक्त है कि फौरी हम वो रोज़े रख लें। और अगर किसी शख्स का
پچھلے رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو اس کے لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک روزے کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی دینا ہے، کیونکہ ایک سال گزر گیا، دوسرا رمضان آیا، پھر اور رمضان آ گیا، تو آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے، قضا کرنا ہے، قضا کے ساتھ ساتھ آپ کو فدیہ بھی، ایک آدمی کو کھانا بھی کھلانا ہے۔ اور ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے احکام کو ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے انتظامیہ کو، انہوں نے بھرپور پچھلے 1-1.5 مہینے سے بھرپور پروگرام رکھے ہفتہ واری، تاکہ رمضان کے احکام سیکھ سکیں، کیونکہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ جس کے پاس علم رہتا ہے وہی سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اہل علم ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر علم جن کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ کے احکام کو ڈھنگ سے کرتے ہیں، جیسے کرنے کا حکم ہے ویسے آپ کریں گے۔ روزے کے احکام ہے، تراویح کے احکام ہے، دوسرے عبادتوں کے احکام ہیں۔ اگر ہم دنیا داری میں اگر ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنا ہے یا کوئی اور چیز کرنی ہے تو کتنا پیسے بھی دے کر جو ہے کیا کہتے ہیں ہم وہ سب چیزیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ جو کہ ہمارا حقیقی مسئلہ ہے، ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، آخرت کی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے، دین سیکھنے کے لیے فری پروگرام رکھے تب بھی ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے برا سائن ہے ہماری زندگی کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ متنبہ ہو اور دین سیکھنے کے جہاں بھی موقع ملے ہمیں دین سیکھنے کا، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے، تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے، اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے، علماء سے دین سیکھنا چاہیے۔ اور جیسے حدیث میں بتلایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جتنے فرائض آپ کے پر عائد ہوتے ہیں ان فرائض پر عمل کرنا ایک مسلمان پہ کمپلسری ہے، اور ان فرائض کا علم حاصل کرنا ایک مسلمان پہ کمپلسری ہے، ضروری ہے۔ آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، نہیں، آپ کو سیکھنا ہے۔ نماز کیسی پڑھنی ہے آپ کو سیکھنا ہے، روزہ کیسا رکھنا ہے اس کو آپ کو سیکھنا ہے، یہ فرض ہے آپ کو۔ جتنے فرائض ہیں ان فرائض کا علم آپ کو آنا ضروری ہے۔ آخری چیز میرے بھائی بزرگوں وہ یہ ہے، میری جو تقریر ہے، اس تقریر کا جو عنوان تھا رمضان کی تیاری اور ہماری ذمہ داریاں، آخری پیغام میرا یہ ہے کہ ہم رمضان پلان ابھی سے بنا لیں۔ رمضان پلان ہم دیکھیے، ہم ٹریول پلان بناتے ہیں، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں میرج پلان بناتے ہیں، اور کوئی جو ہے کیا کوئی سرمنی ہوتا ہے اس کا پروگرام بناتے ہیں، کوئی پروگرام ہوتا ہے اس کا پلان بناتے ہیں، پہلے سے سارے کے سارے جتن کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم رمضان کا جب مہینہ اتنا اہم ہے جو ہماری زندگی میں، جیسے میں نے بتلایا، اس کا اگر پہلے سے ہم پلان نہ بنائیں، کسی کو جاب کا مسئلہ ہے، کسی کو جو تجارت کا مسئلہ ہے، کسی کو اور مسئلے ہیں، پہلے سے آپ سارٹ آؤٹ کر لیں تاکہ ڈسٹریکٹ نہ ہو رمضان کے مہینے میں، آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ آخری عشرے میں آپ کو چھٹی اپلائی کرنے کے لیے 2 ہفتے پہلے اپلائی کرنا، آخری عشرے میں جا کے کوشش کریں گے تو آپ کو نہیں ملے گی چھٹی۔ بعد میں آپ اپنے مینیجر کے خلاف بکواس کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ نے حقیقی معنی میں پلان نہیں کیا۔ تو پلان کر لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں آپ کے عبادتوں کے اندر کوئی بھی ڈسٹرکشن نہ ہو، کوئی ڈسٹریکٹ نہ کرے، نہ ہو تو کوئی آپ کو جو ہے کیا خلل نہ ہو۔ تو آپ پہلے سے آپ پلان بنا لیں، اپنی معمولات کو آپ طے کر لیں کہ بچوں کو کیسے لانا ہے، کب چھوڑنا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، یہ تراویح کا ٹائم ہے اور سحری کا ٹائم ہے، سارے کے سارے معمولات کو ابھی سے آپ سارٹ آؤٹ کر کے آپ پلان بنا لیں تاکہ آپ اس عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، تاکہ رمضان کے مہینے کی کما حق و قدر کر سکے، اس سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں اس ماہ رمضان کو نصیب فرمائے، اور بار بار ایسا مہینہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں نصیب ہو، اور تاکہ ہم خوب اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کروا سکیں، اور ہمیں جنت کا اللہ تعالیٰ مستحق بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آخر میں ہماری مسجد کے انتظامیہ جناب عبدالغفور صاحب کو، شیخ عبدالعزی صاحب اور دیگر ہمارے انتظامیہ کے افراد کو کہ آپ لوگوں نے یہ اہم پروگرام رکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔